أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 کی تلاوت ہم نے سماعت کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. پچھلے درس میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر مختلف احسانات کیے ہیں ان کا ذکر فرمایا. انہیں احسان میں سے دوسرا احسان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اس کی صورت بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا. اس کا مکمل واقعہ یہ ہے، نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو تبلیغ فرمائی، لیکن وہ برابر سرکشی نافرمانی کرتا رہا. فرعونیوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. ایک وقت تک تبلیغ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ نکل جائیں شام کی طرف. بنی اسرائیل کا اصل وطن یہ ملک شام تھا. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شام سے مصر آئے تھے. اس وقت سے لے کر فرعون تک یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ مصر کے اندر رہے. پھر فرعون آیا، اس نے مظالم ڈھائے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اصلی وطن یعنی ملک شام کی طرف چلے جائیں. رات کے وقت میں یہ لوگ نکلے، وہاں سے روانہ ہوئے. راستے میں ایک دریا پڑا. فرعونیوں کو صبح کے وقت پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے ہیں. جب اسے پتہ چلا تو اس نے بھی لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا. مختلف شہروں کے اندر ندا کی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، جمع کیا گیا. تمام فرعونی جمع ہوئے اور وہاں سے صبح کے وقت یہ لوگ روانہ ہوئے. اب صبح کے وقت چونکہ بنی اسرائیل بھی آگے جا رہے تھے، پیچھے سے فرعونی ان کے پیچھے جا رہے تھے. اب اسی دوران آگے سمندر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل حاضر ہوئے اور کہنے لگا کہ حضرت پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اب کیا ہوا؟ ہم تو دونوں طرف سے گھر گئے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑائے، دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی عصا مبارک، لاٹھی مبارک کو سمندر پر مار دیں. تو انہوں نے اس دریا پر، اس سمندر پر اپنی لاٹھی کو مارا. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں 12 راستے بنا دیے. تمام بنی اسرائیل ان راستوں کے اندر داخل ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کی عظیم شان دیکھیے کہ وہ جو راستے بنے تھے دریا یا سمندر کے دونوں طرف جو پانی تھا وہ پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا. یہ بنی اسرائیل اس راستے سے جا رہے تھے اور احادیث میں آیا، مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ وہ راستے اس طرح خشک ہو گئے تھے کہ بالکل ان کے جانوروں اور ان کے قدموں پر پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا. یعنی ہوا کے اندر ریت اڑ رہی تھی، اتنا ان کا جو راستہ تھا وہ بالکل خشک ہو گیا تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کے اندر ان کے لیے کھڑکیاں بنا دی. اب یہ بنی اسرائیل اس راستوں سے گزر رہے تھے اور کھڑکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے تھے. اس طرح انہوں نے پورے راستے کو پار کیا. چونکہ بنی اسرائیل 12 قبائل پر مشتمل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنایا. اب جیسے ہی بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے، درمیان میں پہنچے. یہاں وہ درمیان میں پہنچے، پیچھے سے فرعونی اس دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. فرعون اور آل فرعون یعنی پورا فرعونیوں کا لشکر اب آپس میں گفتگو کرنے لگا کہ کیا کریں. تو فرعون نے کہا کہ ہم بھی انہی راستوں پر چلتے ہیں. بہرحال وہ بھی اس سمندر کے اندر داخل ہوئے. یہاں اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی عظیم شان کہ ایک طرف وہ بالکل درمیان میں پہنچ چکے ہیں،
بنی اسرائیل نے نکلنا شروع کیا، ان لوگوں نے سمندر کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ نکلتے رہے، یہ لوگ داخل ہوتے رہے۔ بنی اسرائیل کا آخری فرد اس سمندر سے باہر نکلتا ہے اور فرعونیوں کا آخری فرد اس سمندر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل اس سمندر سے باہر نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، فرمایا کہ سمندر آپس میں مل جاؤ۔ سمندر آپس میں مل گیا اور تمام کے تمام فرعونی اس کے اندر غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو بیان فرمایا، فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے سمندر کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے، تمہیں نجات دے دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم انہیں دیکھ رہے تھے، یعنی اس سمندر کے اندر انہیں غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خائب و خاسر کیا، وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تمہارے جسم کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ قیامت تک جو بھی تکبر کرے گا، جو بھی غرور کرے گا، مصر کے اندر فرعون کی لاش آج بھی اس کے لیے نشانی ہے کہ جا کر وہ دیکھے کہ جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام فرمایا۔ تو غرور تکبر انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر احسان فرمائے اس قوم کو چاہیے کہ اس دن کو منایا کرے۔ بنی اسرائیل بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، بعد کے یہودی بھی اس کو دن کو منایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث طیبہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینۃ المنورہ کی یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی دشمن سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت میرا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف میں 2004 حدیث مبارکہ ہے اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 1130 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے ایک دن سے پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ مستد احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2154 ہے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم پر احسان فرمایا ہو انہیں وہ دن یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔